صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری درخواست پہ نہایت ہی مختصر نوٹس تھا، اس کے باوجود آپ تشریف لائے، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سیدہ سے خطاب فرمائیں جناب ڈاکٹر سخاوت سندر علی صاحب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن بیگ، علی حیدر بصراوی ابن یحییٰ بصراوی، صابرہ بیگم بنت معشوق علی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والتجمع والنذر والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المرحومین المذکورین المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین،
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورثه من عبادنا من كان تقيا. صلوات اللهم صل على محمد. قابل قدر جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھو صاحب قبلہ قمی، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، شاہ نجف اسلامک سنٹر الیگزینڈریا ورجینیا میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، یہ مرحوم و مغفور مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن بیگ کی برسی کی ہے، اور علی حیدر بصراوی ابن یحییٰ بصراوی صابرہ بیگم بنت معشوق علی کی ایصال ثواب کی. اللہ کریم ان ہر سے کو اور مرزا فیملی کے، بیگ فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کو، میرے اور آپ کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرمائے. مذکورین و منظورین کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں، اور اس مجلس میں جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کو اللہ اجر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی خاتمہ علل خیر ہو، اور اس مجلس کو اللہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات اخروی قرار دے. آج میں نے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے یہ ذرا سا اچھوتا عنوان ہے، اور اس کی تلاش تو سب کو ہے مگر اس کی تگ و دو سب کو نہیں ہے، اور اس عنوان کا نام ہے تلاش بہشت. آج ہم جو گم شدہ جنت ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. آج ہم قرآن و حدیث سے یہ دیکھیں گے کہ یہ جنت کیسے ملے گی، کس کس کو ملے گی، کیا ٹولز استعمال کیے جائیں کہ جنت ہمیں ملے. ہم جب امریکہ کے امیگریشن کے لیے صبح شام کی کمائی دے کر اٹارنی چنتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، عموماً ہے تو ہم مسلمان، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹارنی یہودی ہو، یعنی مجھ سمیت ہم سب کی کوشش یہی رہی کہ اٹارنی یہودی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اٹارنی جو جاب کرتا ہے وہ آنیسٹی سے کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آج ہم نے کسی یہودی اٹارنی سے تو نہیں، قرآن و اہل بیت سے پوچھنا ہے کہ گم شدہ جنت ہمیں کیسے ملے گی. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
جو جوان بیٹھے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں لکھتے جائیں، بے شک اس میں فون کے اندر بھی نوٹ کرتے جائیں تاکہ آج پتہ چل جائے کہ تلاش بہشت میں ہم نے 50 منٹ میں کتنی جستجویں کی ہیں، کتنے ٹولز تلاش کیے ہیں، کتنے سورسز اور ریسورسز تک ہم پہنچے۔ تو نمبر 1 اللہ فرما رہا ہے کہ جنت ہے دور، تل کا، مولانا بھی تشریف فرما ہے، تل کا ذالکا اور تل کا مذکر اور مؤنث کے لیے دور کا اشارہ ہے، ہاذا اور ہاذہی نزدیک کا اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے وہ یعنی دور ہے وہ کتاب، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ ویسے تو آج ویسے بھی دور ہو گئی ہے، کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب کے قریب کرے۔ یہ میں نے عذرا ہے تفنن ایک جگہ کہا تھا کہ اہل قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے، اہل کتاب وہ ہوتا ہے جو قرآن رکھے، کیونکہ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو، قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے مصحف۔ تو اہل کتاب نہ بنیے، اہل قرآن بنیے۔ تو تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا، یہ ایک ٹول مل گیا۔ جنت ہے بہت دور، آپ کو امریکہ کا جو امیگریشن ملا تھا اس وقت آپ کے لیے بہت دور تھا، آج آپ کے لیے رشتہ داروں کو اسپانسر کرنا قریب ہے۔ جس کے پاس نہیں ہوتا امیگریشن اس کو بہت دور لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو جنت میں تھے یعنی کربلا میں تھے، انہیں حسین ابن علی عاشور کے دن کہہ رہے تھے یا بنی الکرام ہاذہ الجنت التی فتحت ابوابها، اے شریف زادو جنت تو یہ قریب ہے جس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی جنہیں امیگریشن مل جاتا ہے ان کے لیے قریب ہو جاتی ہے، جن کو ابھی اپلائی کرنا ہے ان کے لیے دور ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو آج یہ پتہ چل گئی کہ جنت ہمارے لیے بہت دور ہے، دل کا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی، جو ٹول سمجھ میں آیا کہ ملے گی اسے جو متقی ہوگا۔ تقی اور متقی دونوں پائس کے معنی میں ہیں۔ ملے گی با تقوی کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت با تقوی کو ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ مومن ہوئے اور انہوں نے عمل صالح کیے وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تحقیق اللہ قیامت کے دن خود مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو پتہ چلا جنت ملے گی متقی کو، جنت ملے گی مومن اور عمل صالح کرنے والے کو، صرف ایمان والے کو نہیں، صرف عمل صالح کرنے والے کو نہیں۔ الایمان والعمل توأمان، حضور نے فرمایا اخوان، یہ جو ایمان ہے اور عمل ہے ان کو جڑواں بھائی سمجھ لو۔ پھر حضرت نے سمجھانے کے لیے کہا ایمان و عمل یوں ہیں جیسے یہ میری 2 انگلیاں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے تلاش بہشت کے لیے۔ بعض لوگوں نے عمل رکھا ایمان چھوڑ دیا، بعض مومن ہوئے عمل چھوڑ دیا، دونوں سے جنت دور ہو جائے گی۔ قرآن کی جنت تو اسے ملے گی کہ جو مومن بھی ہو، عامل عمل صالح بھی ہو، اور اس نے زیور تقوی کو
آراستہ و پیراستہ کر رکھا. تلاش بہشت میں قرآن مجید سے ہم نے جب پوچھا تو ایک عجیب آیت ملی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. اے لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بغیر کسی ٹیسٹ کے امتحان کے مصیبت میں مبتلا ہونے کے جنت میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ تم پر تو وہ مصیبتیں ابھی نازل ہی نہیں ہوئی جو سابقہ امتوں پہ نازل ہوئی تھی. ان کی زندگیوں میں تو زلزلے آ گئے تھے اور ان کا رسول اور مومن جو ساتھی ہوتے تھے گھبرا گھبرا کے کہتے تھے اللہ کی نصرت کب آئے گی. تب اللہ فرماتا تھا اللہ کی نصرت قریب ہے. ان کو زلزلوں کے بعد جنت ملی اور تم چاہتے ہو کہ تم ریلیکس ماحول میں جنت کو حاصل کر لو. جب تک باسا و ذرا دکھ تکلیف رنج و علم برداشت نہیں کرو گے جب تک زندگی میں زلزلے نہیں آئیں گے تب تک تلاش بہشت ممکن نہیں. قرآن مجید بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگو توبہ کے طلب کرنے میں دیر نہ کرو. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. اگر توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کرو کہ جب اعضاء و جوارے گناہ کر سکتے ہیں اطاعت رب میں سرنڈر کر کے کہو بارے الہا جب میرا بس چل رہا ہے میں گناہ چھوڑ رہا ہوں جس دن تیرا ہی بس چلے گا اس دن مجھے چھوڑ دے. تو آپ مولانا فرمائے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تلاش بہشت کے ٹولز بیان کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں متقی کون ہوتے ہیں. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسانیوں میں بھی خرچ کریں اور تنگ دستیوں میں بھی خرچ کریں. جن کے حالات بدلیں مگر جذبہ سخاوت کمزور نہ ہو وہ ہوتے ہیں روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی. والکاظمین الغیظ اور وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہوں. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ غصہ ہمارے وجود میں نہ ہو. یہ ممکن نہیں. غصہ تو ہوگا. غصہ ہے. کمال یہ ہے اس غصے کو پی کر انسان جنتی بن جائے. غصے کا اظہار کر کے انسان ناری اور جہنمی نہ بنے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وہ لوگ جنتی ہیں متقی ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فارگیونس کا حضور جب پہنچے فتح مکہ کے موقع پر تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم آج کوئی پکڑ نہیں ہے مکے والوں. تم نے جو کچھ کیا تھا آج اللہ کا رسول تمہیں معاف کر رہا. اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم. اے میرے بھائیوں مجھے کنویں میں گرانے والوں جھوٹا خون لگا کے
میرے بابا کو بتانے والوں کہ مجھے بھیڑیا کھا گیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ نے مجھے اتنا بڑا اقتدار نصیب کر دیا ہے تو میں تمہاری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، میں کوئی پکڑ تمہاری نہیں کرنے والا، لا تثریب علیکم اليوم والعافین عن الناس۔ گویا تلاش بہشت کے لیے پکڑ نہیں کرنی لوگوں کی، بلکہ لوگوں کو راہ خدا میں معاف کر دینا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ سیکھنا خدا ہر جگہ ہے۔ یہ عرش بری جو کہا جاتا ہے صرف یہ الف کے معنی میں ہے کہ رحمت اس کی وہاں زیادہ، ورنہ تو خدا ہر جگہ ہے۔ یہاں پر بھی خدا موجود ہے، ایک جگہ لیمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر جگہ کا سٹیٹس اللہ کی رحمت کا مرکز بن سکتا ہے اگر بندہ معاف کرنے پہ تل جائے، غصہ پینے پہ تل جائے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے پہ تل جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنتی تو محسن ہوتے ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ محسن بن گئے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کا احسان دنیا میں دیکھا تھا، ہمارا احسان یہ آخرت میں دیکھا۔ یہ آپ آیات قرآنی سے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹولز بیان کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم، یعنی جو شخص نیکی کرے، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو مومن عمل صالح کرے، ہم دنیا میں بھی اسے احسن زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بے احسن ما، اس سے بھی ایکسلنٹ دیں گے جو یہاں پر کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر بھی ہم ان کی زندگی کو جنت مآب بنا دیں گے، اور وہاں ان کی زندگی کو حقیقی بہشت بنا دیں گے۔ لہذا عمل صالح کرنا چاہیے، من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہاں ایک بات اور ملاحظہ فرما لیجئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، حضور نے فرمایا روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی 7 نشانیاں، 7 نشانیاں روئے زمین پر اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جنتی کون ہے، حضور نے فرمایا اس کی 7 نشانیاں۔ نمبر 1 فرمایا وجہ منبسط، روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا چہرہ رکھتا ہو، سمائلنگ فیس رکھتا ہو۔ امریکہ میں آنے کے بعد میرے دوست کہتے ہیں ہم نے امریکن سے سیکھا ہے سمائلنگ فیس سے ملنا، اللہ کے نبی نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا ہے، آپ مطالعہ نہ کریں تو اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، جب بھی آپ ملیں ایک دوسرے کو تو سمائلنگ فیس سے ملیں، پیار محبت سے ملیں، سختی کے ساتھ نہیں۔ حضور کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر تم سخت ہوتے
تو ایک بندہ تمہارے قریب نہ بیٹھتا. یہ تمہاری نرمی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. اخلاق، خوش اخلاقی، یہ ہمارا ترے امتیاز. وجہ منبسط. غریب شام نے مولا کائنات کی شہادت کے بعد اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابو الحسن تمہاری نظر میں کیسے تھے؟ علی تمہاری نظر میں کیسے تھے؟ تو اس نے برائی کرنا چاہی. کاسا از آش داختر، دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے. اس نے خوش کرنا چاہا غریب شام کو، تو اس نے کہا خبردار علی کی برائی نہ کرو. رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان حشن بشا. اللہ ابو الحسن پہ رحمت نازل کرے، بڑا خوش اخلاق انسان تھا، سب کو ملتا تھا، اسمائلنگ فیس سے ملتا تھا. شام والا ذات کو قتل کر چکا، علی کے کردار کو نہ مار سکا. مزہ تو جب ہے کہ قاتل تعریف کرے. یہ پہلی نشانی. روح زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی اسمائلنگ فیس، جب بھی ملے تو خوش. بلکہ مولا کائنات تو ارشاد فرماتے ہیں المومن بشرہ علی وجہ وحزنہ فی قلبہ. مومن وہ ہوتا ہے کہ ساری خوشیاں اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں، سارے غم اس کے دل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. مومن کو تو یہ ڈیفینیشن ہے. لین العریکہ، مولا فرماتے ہیں مومن کی نیچر بڑی نرم ہے. مومن کے دل میں، مومن کے سینے میں پتھر نہیں ہوتا، دل ہوتا ہے. مولا فرمانا چاہتا ہے لین العریکہ. دوسری نشانی فرمایا یدن معطیتن، دینے والا ہاتھ رکھتا. دینے والا ہاتھ. یدن معطیتن، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہاتھ. سامری کا نام پورے قرآن میں 3 مرتبہ آیا. یہ سامری جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر دیا تھا، بچڑا میں روح ڈال دی تھی. وہ جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی اٹھا کر فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، یہ سامری واجب القتل ہو گیا. ظاہر ہے کہ مشرک ہے، شرک پھیلانے والا ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مشرک کو جنت میں جانے نہیں دے گا. لہذا یہ بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. شرک ایسی بیماری ہے کہ جو غیر محسوس انداز میں بھی لگ جاتی ہے. بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی چیونٹی کی رفتار شرک چلتا ہے. لہذا آپ یہ احتیاط کرنا ہے کہ شرک کہیں تھوڑا بہت شرک بھی ہمارے وجود میں دل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. پکا اور سچا موحد ہونا چاہیے، پکا اور سچا عاشق رسول ہونا چاہیے، پکا اور سچا غلام علی اور اولاد علی ہونا چاہیے. تو یہ مشرک تھا، اس نے پوری قوم مشرک بنا دی، واجب القتل ہو گیا. اسے میدان میں قتل کے لیے کھڑا کیا گیا. صاحب عنوان الکلام ملا محمد فشارکی نے یہ جملہ لکھا ہے، محمد باقر فشارکی نے. وہ لکھتے ہیں کہ میدان جٹیل میدان میں کھڑا ہے، اب اس کو جلاد تلوار کے ذریعے مارنے ہی والا ہے کہ اللہ نے وحی فرمائی یا موسیٰ لا تقتلہ، موسیٰ سامری کو قتل نہ کر. یا اللہ یہ واجب القتل ہے. فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ سَخِيًّا، کیونکہ یہ سخی تھا تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ قتل ہو. ذرا غور کریں، کافر کو بھی سخاوت فائدہ دے رہی ہے تو مولا کے ماننے والوں کو سخاوت کتنا فائدہ دے. یدن معطیتن، حاتم طائی
جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں بھی نہیں جائے گا، مقام اعراف میں رہے گا، صرف جنراسٹی کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے۔ لہذا یدن معطیتن، دینے والا، ہاتھ جنتی کی نشانی۔ تیسری نشانی وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، چلتا پھرتا جنتی اپنی زبان کو ذکر الہی میں رکھے گا، گالی گلوچ میں نہیں، غیبتوں تہمتوں میں نہیں، ریومرز پھیلانے میں نہیں، حاسدانہ جملوں میں نہیں، بے پرکی اڑانے میں نہیں، آگ لگانے میں نہیں، سخن چینی نمامی میں نہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں نہیں، بلکہ ہر وقت اس کی زبان پر ذکر الہی ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے جائیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، الحمدللہ کہتے جائیں، آپ واک کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے جائیں، آپ دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ کے جائیں، کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ کے جائیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، دشمن کا حملہ ہونا چاہتا ہے، عیاذم باللہ کہہ دیں، شر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، اگر اپنی زندگی میں برکت نازل کرانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان معطر رہے، جنتیوں کی نشانی بن جائے، یا اللہ کا ذکر کرتے رہے، یا عشق رسالت کا ذکر کرتے رہے، ولایت مولا کا ذکر کرتے رہے، عصمت فاطمہ کا ذکر کرتے رہے، امامت حسن و حسین و ذریت حسین کا ذکر کرتے رہے۔ ویسٹیج آف ٹائم نہ کریں۔ جتنا وقت ہمارے بھائی بہن آج کل ٹیلی فون پہ برباد کر رہے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ قرآن کو دے دے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے۔ تھوڑا یوسج، اپنی زبان کا یوسج ذکر اللہ کے لیے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کرنا ہے ذکر؟ جہاں باقاعدہ نیاز ہو، باقاعدہ پلاؤ پکا ہوا ہو، باقاعدہ جہاں پر کھانے پکے ہوئے ہوں، باقاعدہ اعلان ہو، اس مجلس میں علی کا ذکر کرنا ہے۔ مولانا سے پوچھئے، مجالس جمع ہے مجلس کی، مجلس ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے جب بیٹھو، جہاں بیٹھو، جیسے بیٹھو، علی کا ذکر کرتے رہو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو زینت مل جائے۔ لسان ذاکر، زبانوں پہ پہرے لگا دو ذکر الہی کے، یارہ کوئی نہیں چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ، جاہلوں سے جب بھی ملو تو ان کو خدا حافظی کر دو۔ اس سلام سے مراد خدا حافظی ہے، خدا حافظ کر دو، احسن طریقے سے وقت ضائع نہ کر۔ چوتھی نشانی روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی، فرمایا قلب خاشعون، دل رکھتا ہو تو اللہ سے ڈرنے والا دل رکھتا۔ روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرے۔ جہاز جب اوپر جاتا ہے، خاص طور پہ ابھی پی آئی اے کے اس حادثے کے بعد، تو بڑے سے بڑے گمراہ بھی متقی بن جاتے ہیں کہ کہیں انجن نہ خراب ہو جائے۔ میرے ساتھ ملک کا صدر بھی، ایک ملک کا صدر بھی بیٹھا ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہے، تو بیلٹ لگا کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا آپ تو سی ای او ہیں،
میں تو ایک مسکین غریب مولوی ہوں، میں تو لگاؤں بیلٹ، تم کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں علامہ صاحب یہاں پر بیلٹ لگانا ضروری ہے۔ میں نے کہا سمجھ میں آ گئی بات کہ تھوڑے سے اونچے ہوا میں چلے جائیں تو آپ بھی متقی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہاں پر تو یہی کرنا پڑے گا۔ پولیس سے ڈرنے والا دل، خاص طور پہ جب آپ اوور سپیڈنگ فرما رہے ہو تو سب کا دل پولیس سے ڈرتا ہے۔ کوئی نیلی پیلی لائٹ اگر کوئی بچہ کھیلتا ہوا بھی کر دے تو گاڑی آپ کے رک جائے گی، تو یہ دل تو سب رکھتے ہیں۔ کون سا دل روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی نشانی ہے؟ جو اللہ سے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ کوئی ڈراؤنا وجود نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہا ہے، اس بات سے ڈرو کہ ربط خالق و مخلوق منقطع نہ ہو جائے۔ اس وقت سے ڈرو کہ اللہ دعا اور عبادت کی لذت کو واپس نہ لے لے۔ اس وقت سے ڈرو کہ کہیں توبہ کا دروازہ معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے جلال الہی کے باعث بند نہ ہو جائے۔ اس سے ڈر کہ ربط خالق و مخلوق ہے۔ پانچویں نشانی روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی صلوات کثیرہ، کثرت سے نماز۔ ہم 17 رکعت پڑھنے میں پہلو تہی کر رہے ہیں، اور خواجہ ربی ساری رات یوں کھڑا رہتا ہے، مولا علی کے دور کا، مولا علی کا چاہنے والا، کہ ہمسائے کی لڑکی پوچھتی ہے ڈیتھ کے بعد اپنے باپ سے کہ ایک تنا تھا جو رات میں کھڑا رہتا تھا، کئی گھنٹے میں دیکھتی تھی، وہ تنا نظر نہیں آ رہا، تو باپ کہتا ہے وہ علی کا صحابی تھا، وہ قیام باللیل کرتا تھا، قیام الہی میں ذکر خدا کرتا تھا، کثرت سے نماز۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ما جعلی معضلۃ فی حیاتی وصلیت الرکعتین، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی کہ میں نے مشکل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہو، سلام پھیرنے سے پہلے میرا کریم رب اس مشکل کو حل کر دیا۔ صرف 2 رکعت نماز، یہ حاجت کی نماز ہے، مولا علی کی پیروی میں پڑھ لیں، سلام سے پہلے انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے۔ کثرت سے نماز، سنت نمازیں، واجب نمازیں، روز مرہ کی نمازیں، جمعہ کی نمازیں، شب جمعہ کی نمازیں، مہینوں کی نمازیں، ہفتوں کی نمازیں، ساعتوں کی نمازیں، دنوں کی نمازیں، راتوں کی نمازیں، سفر کی نمازیں، حضر کی نمازیں، صبر کی نمازیں، شکر کی نماز کثرت سے پڑھتا ہے جو روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی۔ میرے ایک دوست ہیں ابھی حال ہی میں 80 سال کے ہیں، ماشاءاللہ نماز شروع کی ہے انہوں نے، 80 سال کے ابھی، تو میں نے ان کو شیلڈ دی ہے، الحمدللہ میں نے شیلڈ دی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو شیلڈ نہیں چاہیے جس نے 80 سال قسم کھائے رکھی ہو نماز نہ پڑھنے کی۔ جی ہاں، تو مجھ سے کہنے لگے شیلڈ تو آپ کو ملنی چاہیے کہ اتنے بڑے ایڈکٹ کو بھی الحمدللہ ایک مجلس سے بدل دیا۔ ایک مجلس پڑھی تھی صرف نماز کے اوپر، ایک مجلس سے تبدیل ہو گئے۔ اگر میرا کوئی آڈینس میں میرا بھائی بہن بچہ بچی آج تک نماز نہیں پڑھتے، آج کی مجلس کے بعد نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دیں، تاکہ آپ کی بھی نجات آخرت ہو، اور جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس قائم ہوئی ہے ان کے درجات بھی بلند ہو، اور میرے اور آپ کے مرحومین کے درجات بھی بلند ہو۔ اور چھٹی نشانی روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی صوم کامل، روزہ رکھے تو مکمل رکھے۔ ایک تو روزہ ہے منی روزہ، منی روزہ وہ ہوتا ہے کہ ابھی فجر ہو گئی کھا پی رہے،
ابھی ہو جائے گی، ابھی ہو جائے گی، ابھی بند کر لیں گے، اور ادھر ابھی مغرب نہیں ہوئی کھانا پینا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے منی روزہ یا مائکرو روزہ کہتے ہیں. تو یہ ناقص روزہ. اور ایک اور جو ناقص روزہ ہے کہ آپ دل کا روزہ نہ رکھیں، زبان کا روزہ نہ رکھیں، صرف سٹمک کا روزہ رکھیں. روزہ ہو تو اعضاء و جوارح کا بھی روزہ، آنکھ، کان، دل و دماغ سب سوچیں اللہ کی اطاعت کے بارے میں، معصیت ختم ہو جائے، اطاعت عام ہو جائے، اسے کامل روزہ کہا جائے. یہ کیا وجہ؟ رمضان پہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں ٹھیک نہیں کر پا رہا. محرم و سفر کی مجالس بھی ہمیں ٹھیک نہیں کر پا رہی. شب جمعہ اور جمعہ بھی ہمیں ٹھیک نہیں کر رہا. میتیں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے. قلخانیوں میں جا رہے ہیں، 40ویں میں، برسیوں میں، مگر ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ something is wrong. کہیں ضرور غلطی ہے. یا ہم یہ سمجھ اوور کانفیڈنس میں آ رہے ہیں کہ شاید جنت ہم نے خرید لی ہے اور جنت تو ہماری ہو چکی ہے. بہت سارے میرے دوست تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مولا کائنات کی بھی اسسٹنس کریں گے جنت بانٹنے میں. خدا کا خوف کیجئے، ایسی اوور کانفیڈنس میں نہیں رہیے گا. اسی وجہ سے جرأت گناہ پیدا ہو جاتی ہے. مولا کا جملہ سن لیں. مولا اپنے ماننے والوں کو فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. اے میرے چاہنے والوں، تمہارے نفس اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی قیمت جنت کے علاوہ کوئی جنس ہو نہیں سکتی. جنت ملے تو بک جاؤ، جنت نہ ملے تو کبھی نہ بکے. یہ انسان کے نفس کی قیمت، مومن کے نفس کی قیمت مولا فرمائے. 7ویں نشانی روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی، فرمایا وَالسَّبَقَةُ فِي السَّلَامِ. سلام میں پہل کرنا روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانی. آپ ایمان سے بتائیں اس میں کتنی انشورنس لگتی ہے، کتنے ڈالر لگتے ہیں، کتنے آپ کو کارڈ چارج کرانے پڑتے ہیں سلام کے لیے. سلام کرنے میں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. واجب کا 1 ثواب ہے، سنت کے 99 ثواب. اور انسان چلتا پھرتا جنتی بن جاتا ہے اگر سلام کا رواج رکھے. مولانا سے پوچھیں، ایران کے اندر ہم تھے، کوئی ہمیں سلام کرنے نہیں دیتا. پوچھیں ان سے، علیکم السلام کے لیے ہم ترسی گئے. ہر بندہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. ہر بندہ انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے اگر کہہ بھی دیا ہے سلام علیکم، پھر وہ بھی جلدی سے کہتا ہے سلام علیکم، اس لیے کہ انہوں نے سن لیا ہے کہ چلتے پھرتے جنتی کی نشانی یہ ہے جو سلام کا انتظار کیے بغیر دوسرے کی سلامتی کا متمنی ہو. یہ 7 نشانیاں، اور وہ بغیر گنے ہوئے میں نے بہت ساری آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی نشانیاں. اب یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عجیب بات ہے کہ آج ٹائم دیکھنا ہی بھول گئے، معلوم نہیں کہ کتنا پڑھ چکے، ذرا بتا دیجیے. 40 منٹ کوئی فرق نہیں. ماشاءاللہ ابھی ٹائم ہے بڑا. پڑھے بسم اللہ. ٹھیک. اگر 40 منٹ ہو گیا ہے تو بس 10 منٹ اور آپ کو زحمت دے دیں گے، 10 منٹ میں تقریر ختم کر دیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا، شب معراج میں، تو جنت کی مجھے سیر کر رہی تھی. میں نے جنت کے ہر دروازے پر نصیحت کی 4 چیزیں لکھی ہوئی دیکھی. وہ گویا 8 اور 4 32 جتنے دانت ہیں اتنی وہاں پر بہشت کی تلاش کے ٹولز رکھے ہوئے، ریسورسز رکھے ہوئے کہ بہشت تلاش کرنی ہے تو یہ کام کر لو. اب جلدی جلدی میں عرض کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں پہلے دروازے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا 4 خِصَالٌ. ہر شے کا کوئی نہ کوئی نسخہ ہوتا ہے، اور اگر چاہتے ہو زندگی پاک ہو جائے تو 4 کام کر لو.
القناعۃ وترک الحسد ونبذ الحقد ومجالسۃ اہل الخیر. کریم رب نے جو دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے پہ صبر کرو، قناعت کرو، رشک کرو، حسد نہ کرو، دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کو آگ نہ لگا. حسد ترک کر دو، جیلسی. حضور فرماتے ہیں حاسد کو اللہ جہنم میں نہیں جلائے گا، وہ اپنی جہنم خود بنا کے جائے. حاسد جل بھن کے راکھ ہو رہا. الحسد کا صدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے، جب تک کھا نہیں جاتا انسان کو تب تک چھوڑتا نہیں. وَنَبْذُ الْحِقْدِ، کینہ چھوڑ دو، زندگی پاک ہو جائے. ریونج کی طاقت چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، یہ چھوڑ دو، خود بخود اللہ دیکھ لے گا. وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، اور جب بھی بیٹھو تو شریفوں کے ساتھ بیٹھو. ایک عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا تحصیل علم دین کے لیے 22 ختم قرآن کا ثواب رکھتا. حدیث میں لکھا، حدیث میں آیا 22 ختم قرآن. 70 سال کی عبادت کے برابر ہے 1 گھنٹہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر کسب فیض کرنا. سرکار فرماتے ہیں میں اگلے دروازے پہ گیا، وہاں لکھا ہوا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خِصَالٌ. ہر شے کا کوئی نہ کوئی نسخہ ہوتا ہے. آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو 4 کام کر لو. مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دو، جنتی ہو جاؤ. وَالتَّعَطُّفَ عَلَى الْعَرَامِلِ، اور بیوگان کی خبرگیری کرو. وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، غریبوں فقیروں کو تمہارے دروازے پر اپنا حق لینے کے لیے نہ آنا پڑے، تم عزت کے ساتھ ان کے پاس جا کر اللہ کی امانت ان کے سپرد کر. سبحان اللہ. وَالسَّعْيُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، چاہتے ہو تمہاری آخرت پاک ہو جائے تو مومن کی مہم اور مومن کی مشکل میں، حاجت میں حل کرنے کی کوشش تم کر لو، حل ہم کر دیں گے، تمہارا اسٹیٹس بھی جنتی کا کر دیں. میں تیسرے دروازے پہ پہنچا، وہاں لکھا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی نسخہ ہوتا ہے. وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا 4 خِصَالٌ، اور صحت چاہتے ہو تو 4 کام کر. کون کون سے؟ قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الشہوت. کھانا کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، جانوروں کی طرح تولید نسل والی خواہشیں کم رکھو. یہ 4 چیزیں تم کم کر دو، ہم 4 سو قیامت کے دن بہشت کو تمہارے پھیلا دیں. میں چوتھے دروازے پہ گیا، وہاں لکھا ہوا تھا من کان یرید الآخرۃ، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. من یؤمن باللہ والآخرۃ، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیبر والدیہ، ماں باپ کا احترام کرے. الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جو نبی نے کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جنت کو اللہ نے خدمت کے نیچے رکھا ہے. جنت وہ جگہ ہے جو اعلیٰ ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ بھی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماں کتنی اعلیٰ ہوگی جس کے قدموں کے نیچے اتنی اعلیٰ ہوگی، یعنی خدمت کرتا.
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا خیال رکھے، اسے چاہیے ہمسائے کا خیال رکھے، اسے چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَسْقُطْ، جب بھی بولے تو اچھا بولے یا چپ رہے۔ یہ ہو گئی 16۔ حضرت فرماتے ہیں میں 5ویں دروازے پہ گیا، وہاں لکھا تھا من اراد اللہ یذل فلا یذل، جو چاہتا ہے کہ کبھی ذلیل نہ ہو تو وہ کسی کو ذلیل نہ کرے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ تلاش بہشت، تلاش بہشت لوگوں کو ذلیل کرنے میں نہیں ہے، تلاش بہشت لوگوں کے ساتھ پیار محبت میں ہے۔ من اراد اللہ یظلم فلا یظلم، جو چاہتا ہے کہ اس پہ کوئی ظلم نہ کرے تو وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ من اراد اللہ یشتم فلا یشتم، جو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی گالی نہ دے تو وہ کسی کو گالی نہ دے۔ من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو چاہتا ہے علی تک پہنچے وہ خدا اور نبی تک پہنچے، یہ دونوں مل کے اسے علی تک پہنچا۔ میں 6 دروازے پہ گیا، سرکار فرماتے ہیں وہاں 4 جو نصیحت کی باتیں تھیں، جو جنت کے ٹول 4 لکھے ہوئے تھے، ان میں یہ تھا من احب لا یظلم لحدہ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدِ، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو تو وہ مسجدوں میں چراغ روشن کرے۔ تم میرے گھر میں چراغاں کر دو، میں تمہاری قبر کو منور کر دوں۔ من احب، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر تنگ نہ ہو، فَلْيَأْتِ الْمَسَاجِدِ، مسجد میں آنا شروع کر دے، تم میرے گھر میں آنا شروع کر دو، میں تمہاری قبر کا اسٹیٹس جنت بنا دوں۔ من احب اللہ تاکلہ الدیدان تحت الارض، جو چاہتا ہے حشرات الارض اسے نہ کھائیں قبر میں سانپ بچھو، کیا کرے؟ فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مسجدوں میں جھاڑو شروع کر دے۔ تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج کو باہر پھینک دو، میں رب اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبر سے سانپ بچھو کو باہر پھینک دو۔ من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض، جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے قبر میں، فَلْيَشْتَرْ دَسْتَ الْمَسَاجِدِ، تو وہ مسجدوں میں کارپٹ خرید کے رکھ دے۔ تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو، میں تمہاری قبر کو ریڈ کارپٹ کر دوں۔ 7ویں دروازے پہ لکھا تھا بیاض القلب فی 4 خصال، اگر چاہتے ہو تمہارا دل منور ہو جائے 4 خصلتیں پیدا کر، 4 ٹول اور جنت کے مل گئے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، مریض کی عیادت کر لو، عیادت المریض، واتباع الجنازہ، اور جنازے میں شرکت کر، وَأَدَاءُ الْقَرْض، جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس کر دو، وَشِرَاءُ أَكْفَانِ الْمَوْتَى، جب کوئی مر جاتا ہے وہ کفن خریدنے کی ہوش میں نہیں ہوتے، تو کفن خرید کے رکھ لو، ہدیہ کر دو مرنے والے کے ورثاء کو۔ اس چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے ہم تمہارے دل کو منور کر دیں گے، جو سبب داخلہ بہشت ہو جائے گا۔
میں آخری دروازے پہ پہنچا، سرکار فرماتے وہاں لکھا تھا من اراد ان يدخل من هذه الابواب الثمانیہ فلیتمسک باربعۃ خصال، جو چاہتا ہے کہ بلا روک ٹوک گزر جائے جنت کے 8 دروازوں میں سے، کوئی اسے روکے ہی نہ، تو وہ 4 کام کر لے۔ یہ 4 ریموٹ ہیں، ہر دروازہ کھلتا جائے گا۔ آپ ریموٹ سے کیسے دروازہ کھلتے؟ بشرطے کہ بیٹری ہو اس میں، آپ کی بیٹری کمزور نہ ہو جائے ایمان و تقوی کی، ورنہ وہاں بھی ریموٹ سے کھلنے والا نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دروازے بہشت کے اوپر بھی پوچھا جائے گا، علی کی ولایت کی بیٹری ہے تب تو ریموٹ لے کے جاؤ، ورنہ یہاں سے بھی واپس کر دیے جاؤ۔ الصدقۃ والسخاء، صدقہ دو راہ خدا میں، صدقہ، سخاوت سے رہو، جنراسٹی سے، یہ ریموٹ ہے جنت کا، جنت کے دروازے کا ریموٹ ہے صدقہ۔ بادروا یومکم بالصدقہ، نبی نے کہا تمہاری زندگی کا کوئی دن شروع نہ ہو بغیر صدقہ سے۔ الصدقۃ ترد البلاء ان الصدقۃ لا يرد القضاء، مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا لکھی ہوئی موت بھی اللہ ٹال دیتا ہے صدقے کی، وہ جو غیر حتمی موت ہے اس کو بھی اللہ ٹال دیتا ہے۔ وحسن الخلق، ایک اور ریموٹ جنت کا، خوش اخلاقی، خوش اخلاقی رکھو، جنت خود بخود کھل جائے گی۔ آخری جملہ اور التماس سے ہوا، اب یہ ٹولز گنتے رہیے، آلموسٹ میں نے 80 ٹولز بیان کر دیے ہیں آج کی مجلس میں، 80واں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ 80 ٹولز آ گئے جنت کے، اور جو ریموٹ بھی بتا دیے ہیں۔ آخری ریموٹ وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو زندگی میں تکلیف نہ دو۔ جنت کے 8 دروازے بسم اللہ کہیں گے، ویلکم کہیں گے، تم میرے بندوں کو تنگ نہ کرو، میں قیامت میں تمہیں تنگ نہیں کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کم از کم ان 80 ٹولز کو استعمال کر کے کوشش کریں تلاش بہشت۔ اور من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد از اعمال صالحہ، بعد از ایمان کامل، بعد از تقوی و زہد، عجیب ریموٹ ہے یہ کہ حسین پہ روئیں، رلائیں یا رونے کی شکل بنائیں تو جنت واجب۔ عجیب بات یہ ہے کہ 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو رو سکتے ہیں، رلا نہیں سکتے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو رلا سکتے ہیں، رو نہیں سکتے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو رو بھی نہیں سکتے، رلا بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے عظمت حسین، اللہ کے نبی نے تو ان کو بھی محروم بہشت نہ کیا کہ جو رونے کی شکل بنائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مجلس حسین ہم منعقد کرتے ہیں اپنے مرحومین کی یاد میں، یاد ہے ہمارے مرحوم کی، مگر ہم کر رہے ہیں مجلس حسین کی، اس لیے کہ مجلس حسین میں اللہ فرشتوں کو بھیجتا، اور وہ فرشتے جب مجلس حسین سے اڑ کے آسمانوں میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتے کہ یہ تمہارے پاس کون سی خوشبو ہے جو ہمیں آسمانوں میں نہیں مل رہی؟ تو وہ کہتے ہیں ہذہ رائحۃ عزاء الحسین، یہ حسین غریب کی عزاداری کی خوشبو۔ آپ نے دیکھا کوئی ظالم اس جنت کے اس ریموٹ کو ختم نہیں کر سکا۔ یزید، بنی امیہ، بنی عباس، حسن البکر، قذافی،
داعش، ضیاء الحق، ہر دور کا جابر و ظالم عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر عزائے حسین ختم نہ ہو۔ یہ ریموٹ جنت کا ہمیشہ جاری و ساری رہا۔ اس کی وجہ، اس کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو اس دکھیاری ماں کی دعائیں ہیں کہ جو ہر مجلس میں اللہ کی اجازت کے ساتھ پرسہ لینے کے لیے جاتی ہے۔ مجلس غریب کی اصل پرسہ دار وہ بی بی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ حسرت زینب ہے، اس لیے کہ زینب عالیہ نے حسرت کی تھی جہاں بھی گئیں کہ بھیا کی مجلس کر لیں، بھیا کا ماتم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ طویل زحمت نہیں، بس وقت تمام ہو رہا ہے، صرف 2 جملے کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں حسین غریب کے۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری، انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص الحسینیہ۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ لما ولد الحسین، جب حسین ابن علی پیدا ہوئے، قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، رسول نے حسین کو سر سے لے کے پاؤں تک مقرر چوما۔ بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں لما ولد حسنی ما قبلت جسدہ، بابا جب میرا حسن پیدا ہوا تھا تو آپ نے سارا بدن نہیں چوما تھا۔ میں حیران ہوں، میرے حسین کا سارا بدن چومتے ہیں تو رسول فرماتے ہیں اقبل مواضع الجراحات، بیٹی میں حسین کے زخموں والی جگہ چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں ہوگا کہ جو زخموں سے خالی ہو، اس کا بدن زخموں سے چور چور کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ام سلمہ نے دیکھا عالم رویا میں 10 محرم کو کہ رسول کا یہ عالم تھا، زلفیں بکھری ہوئی تھی، خاک تھی، امامہ سر پہ نہ تھا، پاؤں میں نالین نہ تھی، گریبان چاک تھا، ریش اتھر پہ خاک کربلا تھی، کہا اللہ کے رسول یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہ میرا حسین ذبح ہو گیا، وہ شیشی دیکھو، وہ مٹی خون بن گئی ہے جو میں تمہیں نشانی کے طور پہ دے کے گیا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ کربلا میں کیا منظر تھا جب آپ نے کربلا کو چھوڑا؟ کہ میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اور فوج اشقیاء خیموں کو لوٹنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ کہ یا رسول اللہ ذرا اور رک گئے ہوتے، کہ شریف اپنے بیٹوں کا لٹنا تو برداشت کر سکتا ہے مگر ام سلمہ غیور اپنی بیٹیوں کا اجڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین الائمة الطیبین، اللہم بحق الشہداء والصدیقین والانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین وعبادک صالحین المخلصین، تقبل هذا المجلس وذکر اہل البیت وقراءت یاسین وقراءت القرآن وقراءت الفاتحہ والاخلاص۔ اللہم بس ثواب هذا المجلس والفواتح والصبر وختوم القرآن والذکر والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن بیگ وعلی حیدر بصراوی ابن یحییٰ بصراوی صابرہ بیگم بنت ڈاکٹر معشوق علی۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مجلس کو، اس توسل کو، اس خدمت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ آلموسٹ جو 80 ٹولز سورسز تلاش بہشت کے بیان کیے گئے ہیں،
ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسوہ تقوی و زہد بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فاتحہ و اخلاص کے ذریعے ختم قرآن کے ذریعے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی، مجلس حسین کے ذریعے نظر و نیاز کے ذریعے ذکر محمد و آل محمد ذکر مولا کائنات کے ذریعے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولانا محترم سمیت سادات و مومنین جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، یا اللہ سب کی قضاء حوائج فرما، سب کی مشکلوں کو حل فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرما، یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، امریکہ میں مسلمانوں کو عزت و وقار سے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری قوم کو مشرکانہ ملحدانہ عقائد سے محفوظ و موصون فرما، بدعملی سے محفوظ و مصون فرما۔ یا اللہ شاہ نجف امام بارگاہ کے بانیان خدمت گزاران کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ اس سنٹر کے ساتھ، اس امام بارگاہ کے ساتھ مومنین مومنات کو دام درہم سخن قدم معاونت فرمانے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے مومنین مومنات میں یونٹی، وحدت، اتحاد مہیا فرما، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین ہمیں نصیب فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما۔ ایک فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، آج کی مجلس میں تشریف لانے والے ہر مومن و مومنہ کے ہر مرحوم ہر مرحومہ کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے شہدائے ملت جعفریہ خاص طور پر پارا چنار کے شہدائے مظلومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔